اچھا سر، گزشتہ روز میڈیا ٹاک ہوئی ہے جس میں الیمین ٹنڈپور نے مولانا فضل الرحمان کو آڑے ہاتھ لیا اور جس طریقے سے الزامات لگائے گئے، سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ نے ابتدائی ایسے سوال سے کر دی ہے. میں یقین کریں میں بہت پچھلے 4-5 دنوں سے بلکہ ہفتے سے اس انتظار میں تھا اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ صاحب کیوں نہیں بول رہے. جب اون چودھری بولتا ہے، جب فیاض الحسن چوہان بولتا ہے، جب عائشہ گلالئی بولتی ہے، جب مفتی قوی بولے، اور اس بولنے کے بعد بھی یہ صاحب نہ بولتے تو مجھے حیرت ہوتی. ابھی کوئی حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ جتنے نام میں نے آپ کو گنوائے ہیں، چاہے اون چودھری ہے، چاہے فیاض الحسن چوہان ہے، چاہے مفتی قوی ہے، چاہے عائشہ گلالئی ہے، ان سب کا سردار یہی ہے. اب اس کی ٹیم بولے، اسٹیبلشمنٹ کے یہ دلال جو ہیں یہ جب بولیں گے اور مولانا صاحب کے خلاف بولیں گے اور ان کا سردار نہیں بولے گا تو پھر حیرت اس بات پہ ہونی چاہیے. حیرت اس بات پہ کیسے ہو رہی ہے کہ یہ کیوں بولا ہے؟ اچھا، گزشتہ روز ٹانک میں بھی ایک واقعہ پیش آیا جس پہ بائک کے قریب بتایا جائے. اور میں ایک بات اگر آپ کی اجازت دے تو میں ذرائع مذاق بھی کی ذرا ایڈ کر لوں اس میں. دیکھیں، یہ اسٹیبلشمنٹ ہماری یہ بڑی ظالم چیز ہے. یہ بڑے ظالم لوگ ہیں. یہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں، پھر استعمال کرنے کے بعد جب وہ یوز لیس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو پھینک دیا کرتے ہیں. اب ان بیچارے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. ان کو استعمال کیا گیا، اپنی پارٹی کے خلاف استعمال کیا گیا، پھر پارٹی کے خلاف استعمال کرنے کے بعد پھر جب یہ اب حکومت سے بھی باہر پھینک دیے گئے ہیں. اب کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اب آپ کو معلوم ہے، آپ ڈیرے کے رہنے والے لوگ ہیں، جب جولائی کا مہینہ ہو، گرمی کی یہ شدت ہو اور پھر استعمال کر کے ایسے پھینکا گیا ہو تو پھر باولے پن کا سیزن ہے نا. پھر آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ پھر وہ بیچارے جو ہیں ان پر سیزن آیا ہوا ہے. ہاں، میں ڈی اے خان والوں کو ذرا خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے سیزن میں اور اس طرح کے موسم میں جب یہ چیزیں، جب باولا پن جو ہے جب عروج کے ساتھ آتا ہے تو اپنے بچوں کو اور اپنے لوگوں کو ذرا محفوظ رکھ لیا کریں. آج کل ڈی اے خان آیا ہوا ہے. سر، یہ کیا سابق وزیر اعظم کے لیے یہ الفاظ تھے کیونکہ نام نہیں لیتے آپ بھی اور بڑے مولانا صاحب بھی؟ تو اگر کل وہ بولے ہیں اور اپنے قبیلے کی، ہمارے حضرت مولانا امیر بجلی گر صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بغیرتوں کا امام بھی بغیرت ہوتا ہے. تو جب مفتی قوی اور عائشہ گلالئی اور فیاض الحسن چوہان بولیں اور یہ نہ بولیں، ان کا امام اور ان کا سردار نہ بولے، وہ بولے ہیں، تو اب میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈی اے خان والوں کو ذرا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. جولائی کے مہینہ ہے، گرمی ہے اور لوگ باولے ہو گئے ہیں، اور پھر ایسی صورت میں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان کے طاغوت کو للکارا ہے، تو پھر ایسے حال میں تو یہ چھوٹے موٹے جو ہیں یہ صرف ڈی اے خان کے لوگوں کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے. باقی مولانا صاحب کا کیا کر لینا ہے، کسی اور کا انہوں نے کیا کر لینا ہے. سر، اوورال دیکھا جائے تو جب سے مولانا صاحب نے شہداء کے حوالے سے بات کی ہے تو کوئی آتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا صاحب کے دادا افغانی ہیں، اور کوئی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے حصہ نہیں ملا. ایک صحابی نے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کی جو آپ پی ٹی آئی والے سیٹ ملے وہ واپس دیں گے کہ نہیں دیں گے. اس حوالے سے سر دیکھیں، اب اس کماش کے لوگ کہ جن کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا تھے کون، ان کا جو ہے ماضی کیا ہے، اور وہ کسی کے کہنے پر، کسی کے ایک ٹیلی فون کال پر اسلام آباد سے دوڑے دوڑے آئیں اور یہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں پریس کانفرنس کریں، اور پھر یہاں پر باقاعدہ جو ہے ہمارے اندر سے کالیں آ کر صحافیوں کو کہا جا رہا ہو کہ جا کر جی کوریج دو، پھر اس کو ذرا تھوڑا سا پروموٹ کرو. تو ان کو بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا کون تھے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ اتنا تو کم از کم ان کو بتا دیتے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے دادا تھے کون. میں تو اپنے دادا کیا، پردادا کیا، اپنی نسل تک کا حساب دے سکتا ہوں کہ میری پوری نسل میں، یعنی میں قبیلہ علم خیل سے ہوں، یعنی ہماری قوم ناصر ہے، پھر اس کی شاخ وہ یحییٰ خیل ہے، پھر اس کا جو سب کاسٹ ہے وہ علم خیل ہے. اب مجھے تو اپنی تاریخ معلوم ہے. میں ضیاء الرحمان ہوں، میں مفتی محمود کا بیٹا ہوں. مفتی محمود ولد خلیفہ محمد صدیق، ولد محمد دراز، ولد گلستان، ولد عمر، ولد موسیٰ، ولد عالم.
مجھے تو پوری تاریخ معلوم ہے. اب میرے دادا کے اوپر وہ لوگ بات کریں گے جن کو اپنے باپ کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میرا باپ کون تھا. تو ذرا تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. میرے نسب اور میرا قبیلہ، میرا خاندان وہ حریت پسندوں کا خاندان ہے. میرا دادا آج بھی پنیالہ کے خانقاہ یاسین زئی کے قبرستان میں ایک صوفی بزرگ کے حیثیت سے دفن ہے. میری پوری نسل کا جو ہے کسی انگریز کے خلاف جو ہے وہ حریت پسندی کا کردار تو رہا ہے. ان کی کاسالیسی ان کے جو ہے میراث ہے، ہماری میراث نہیں. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ عام طور پہ ایک جیسے ابھی آپ نے آف لائن میں بات کر رہے تھے کہ مولانا صاحب نے اس طرح کی باتیں پہلے بھی جلسوں میں کر رکھی ہیں، لیکن اس دفعہ چونکہ وائرل اس طرح سے بات ہوئی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کنسیپٹ یہ بن گیا کہ مولانا صاحب نے پہلی دفعہ کوئی ایسی بات کر دی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ یہ کنسیپٹ بننے کے بعد عام لوگوں میں بھی پولیٹیکل پارٹی میں ڈفرینٹ نیریٹو بن رہا ہے، لیکن عام لوگوں کے دماغ میں بھی یہ سوال ہے کہ مولانا صاحب کا وہ مقصد کی بات ہو رہی تھی کہ کیا مقصد تھا، یہ بات اچانک کیوں کر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات مولانا صاحب نے پہلی دفعہ نہیں کی، جیسے آپ نے سوال میں بھی کہا ہے. یہ باتیں مولانا صاحب نے جلسہ عام میں کہی ہیں، یہ باتیں وزیر اعظم کے آل پارٹیز کانفرنس میں کہی ہیں، یہ باتیں پارلیمنٹ کے فلور پر کہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ امن و امان، اس وقت آپ اور ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی کل کا واقعہ ابھی آپ سے 35-40 کلومیٹر کے فاصلے پر مانجی خیل میں جو ہوا ہے، یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے کس طرح ہمارے امن و امان کی حالت جو ہے وہ ہوئی پڑی ہے. بلوچستان اسی حالت سے دوچار ہے، فاٹا اسی حالت سے دوچار ہے، پورا کے پی اسی حالت سے دوچار ہے. ہمارا سندھ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہے. اس صورتحال میں مولانا صاحب ہمیشہ سے یہ باتیں کرتے چلے آ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، یہ سوال ہمارے کرنے کا ہے کہ ہم تو کب سے آپ کو پکار رہے ہیں کہ یہ پاکستان کا یہ خطہ آپ کے ہاتھ سے سرک رہا ہے، خدا کے لیے اس کو سنبھالو، خدا کے لیے اس کو سنبھالو. یہ پھر کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں ان کو اقتدار میں. بھائی اقتدار میں حصہ تو مجھے تب ملے گا نا جب میرا ملک سلامت رہے گا. میں تو ملک کی سلامتی کے لیے آپ کو پکار رہا ہوں. اور جہاں تک اقتدار کی بات ہے، 2024 کے الیکشن کے بعد سب سے پہلے اگر اقتدار کے لیے رابطہ ہوا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نہیں ہوا تھا. ان کو نہیں کہا گیا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں، اور ہم نے اس وقت بھی انکار کیا. ہم نے آج سے ابھی 2-3 ہفتے پہلے بلاول صاحب آئے تھے اور پورے میڈیا کے سامنے جو ہے بلوچستان اور سندھ حکومت میں شمولیت کی دعوت دی. ہم نے تب بھی انکار کر دیا. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ اس وقت جو ہے پاکستان کو بچانے کا، پاکستان میں امن لانے کا ہے. اور اس کے بعد ہمیں وہ اقتدار قطعاً مطلوب نہیں ہے جس کی نسبت اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہو. ہمیں اگر اقتدار چاہیے تو جس کی نسبت عوام کی طرف ہوگی وہ اقتدار چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی طرف نسبت کا جو ہے وہ اقتدار انہی کو مبارک ہو جو اس وقت غلامی کر رہے ہیں، بلکہ غلام ابن غلام ابن غلام. اچھا مولانا صاحب، کل انہوں نے پریس کانفرنس میں بڑے مولانا صاحب مفتی محمود صاحب کا بھی ذکر کیا ہے، اور ان کا کہا ہے کہ وہ بھی حوالدار تھے. اور دوسرے سر اسی سے مربوط سوال ہے کہ انہوں نے کل مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور اکرم درانی صاحب کا کہا ہے کہ انہوں نے GHQ سے زمینیں لی. اس حوالے سے سر آپ کیا وضاحت؟ دیکھیں مفتی صاحب کے حوالے سے کم از کم پہلے اس کو زبان دھو لینی چاہیے تھی، پھر اس کے بعد مفتی صاحب کے بارے میں بات کرتا تو تب کوئی اس کے بارے میں کوئی رد عمل بھی دے سکتا تھا. شاید امین اللہ گنڈپور کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا تو زبان سے مفتی محمود نکل گیا، کیونکہ فوج میں تو وہ تھے، مفتی محمود تو فوج میں نہیں تھے. جہاں تک زمینوں کی بات ہے، یہ وزیر اعلیٰ رہا ہے، اس کی پارٹی جو ہے وہ پچھلے 13 سال سے اقتدار میں ہے. عمران خان وزیر اعظم رہا ہے. اس وقت میاں نواز شریف صاحب جو ہے